السلام علیکم جی. آج کا جو ہم لوگ کیس پڑھیں گے وہ ہے جی دا اسٹیٹ ورسز ڈوسو اینڈ ادرس, اور اس کی سائٹیشن ہے PLD 1958 SC 533. اس کیس کے اندر چیف جسٹس تھے جی محمد منیر صاحب, اور ان کے علاوہ 3 اور ججز تھے, اور اس بینچ کی جو اسٹرینتھ تھی ٹوٹل وہ تھی 4 جی. بیسیکلی اگر میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تو یہ ہے کہ اٹس اے مرڈر کیس بیسیکلی, اور اس کا تعلق ہمارے فرسٹ مارشل لاء جب امپوز ہوا جو کہ پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے کیا تھا, یہ اس کیس کی اور اس کی بڑی اہمیت ہے. تھوڑے سے فیکٹس بتاتا چلوں تو یہ ہے کہ on 7th October 1958 President Iskandar Mirza imposed martial law and enacted the Constitution of 1956. اور immediately the martial law imposed ہوا تو Laws Continuance in Force Order 1958 وہ ایکٹیو ہو گیا تھا. اب اگر میں اس مرڈر کیس کی تھوڑی سی فیکٹس بتاتا چلوں تو وہ کچھ یوں ہے کہ 200 ایک شخص تھا بلوچستان میں, اور اس نے ایک مرڈر کیا, اور انڈر دا ٹرائبل سسٹم, ادھر بلوچستان میں جو ٹرائبل سسٹم ہے اس کو لویا جرگا کہا جاتا ہے, اور وہ FCR 1901 کے اندر چل رہا ہے, اور اس کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں. تو جب 200 کو کنوکٹ کیا گیا انڈر دا ٹرائبل سسٹم آف جسٹس بائی لویا جرگا, تو وہ اس کے جو رشتے دار تھے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے, اور انہوں نے ادھر اپیل کی لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 7 of 1956 کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا, whereas جو لویا جرگا نے آرڈر کیا تھا, کنوکشن کی تھی, وہ سیکشن 11 of FCR 1901 کے انڈر تھی. FCR is Frontier Crimes Regulation 1901. اب یہ ڈیسیجن جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ بیسیکلی ایکوٹی بیفور لا اور ایکول پروٹیکشن آف لا کے انڈر تھا, اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنا یہ فیصلہ سنایا جس کے اوپر یہ معاملہ جو تھا وہ سپریم کورٹ تک گیا. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی سپریم کورٹ میں یہ کیس سننے کی, وہ ڈیٹ تھی جی 13 اکتوبر 1958, لیکن اس سے پہلے 7 اکتوبر 1958 کو ڈیو ٹو پولیٹیکل چینجز اور اس سارے کے تحت مارشل لا, فرسٹ مارشل لا امپوز کیا گیا, اور 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان جو تھے he was made the chief martial law administrator, اور اس کے مطابق انہوں نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا, اور لاز کنٹینیوس ان فورس آرڈر 1958 کو امپوز کر دیا. اب اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیور میں, تو اس کا مطلب ہے کہ جی جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کی وہ ابھی بھی ویلڈ ہے اور وہ چل رہی ہے. whereas اگر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اگینسٹ, تو مارشل لا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا ویلڈ ہے اور کانسٹیٹیوشن 1956 کی انویلڈ ہو چکا ہے. تو یہ ایک اہم فیصلہ تھا, اور اس وقت چیف جسٹس منیر تھے اور ان کے ساتھ 3 ججز اور تھے, ٹوٹل اسٹرینتھ بینچ کی 4 تھی, جس کی بنا پہ سپریم کورٹ نے یونینیمس ڈیسیژن دیا اگینسٹ دا ورڈکٹ آف لاہور ہائی کورٹ. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ سنانے کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا از رائٹ, از ویلڈ,
whereas the Constitution of 1956 is invalid. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا اس ٹائم پہ. لیکن انہوں نے ایک ہینس کیلسن ہے اور ان کی تھیری ہے لیگل پازیٹیوزم کی. اپون دیٹ بیسس کہ جن لوگوں نے جورسپروڈنس پڑھی ہوگی ان کو پتا ہوگا کیلسن کون ہے. تو یہ اس کی جو تھیری تھی لیگل پازیٹیوزم, اس کی بنا پہ انہوں نے اپنا یہ ڈیسیجن بیس کرتے ہوئے ایک یونینیمس ڈیسیجن دیا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ تھا. ہینس ہیلڈنگ دیٹ دی مارشل لاء امپوزز رائٹ. تو یہ بیسیکلی جی کیس تھا جو کہ اسٹیٹ ورسز ڈوسو اینڈ ادرس کا ہے, اور اس کا یہ بڑا ایزی طریقہ ہے ایک یاد کرنے کا, کیونکہ یہ بیسک فیکٹس ہیں, ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہر بندے کو, ایک وکیل کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ اس کی سائٹیشن ضرور یاد ہونی چاہیے. تو یہ ہے جی the state versus Dosso and others PLD 1958 SC 533.